بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات آپ کو بتائیں گے، اور ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کیوں نہیں کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عجیب خلقت یعنی چمگادڑ کو کیوں پیدا فرمایا، اور چمگادڑ سے تمام پرندے نفرت کیوں کرتے ہیں۔ اور ہاں، ویڈیو میں ناظرین آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ چمگادڑ کا گھر میں آنا اور گھونسلہ بنانا کیسا ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات و مشاہدات کے مطابق معجزے عطا فرمائے تاکہ ان کی صداقت، افضلیت اور برتری نمایاں رہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے اور فضیلتیں عطا فرمائیں، بلکہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام جیسا قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے حضرت مریم علیہ السلام سے پیدا ہوئے۔ آغوش مادر میں کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے، اس پر پھونک مارتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا۔ پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کی بینائی ایسے آ جاتی جیسے کبھی نابینا نہ ہوا ہو۔ برس، جزام اور کوڑ کے مریضوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحت یاب کرتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے۔ لوگ جو کچھ گھروں سے کھا کر آتے اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے اس کی تفصیل بتا دیتے۔ اللہ نے یہود و نصارہ کی پھانسی سے بچا کر زندہ سلامت آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور لوگوں سے کلام کریں گے، جس کا اشارہ سورہ آل عمران میں ہے کہ ماں کی گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی کلام کریں گے۔ جب آپ علیہ السلام کو دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے گا تو آپ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کے لیے بحیثیت خلیفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امتی کے تشریف لائیں گے۔ آپ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے، زمین میں امن اور برکت ہوگی اور دنیا میں صرف اسلام رہ جائے گا۔ ناظرین، قرآن کریم کی 13 سورتوں میں مختلف ناموں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ 26 مقامات پر عیسیٰ علیہ السلام، 23 مقامات پر ابن مریم اور 11 جگہوں پر مسیح علیہ السلام اور ایک مقام پر عبداللہ کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 19ویں سورہ سورہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے نام پر ہے، جس میں حضرت مریم بنت عمران اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی 13 سورتوں سورہ آل عمران حضرت مریم کے والد ماجد کے نام سے منسوب ہے، جس میں حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 5ویں سورہ سورۃ مائدہ میں اس کھانے کا ذکر ہے جس کی فرمائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، جس پر آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کے خوان نازل ہوئے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت کے معجزات کا اعلان کرتے ہوئے یہ تقریر فرمائی جو قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں ہے کہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی سی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرندہ ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس تقریر میں آپ نے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا۔ نمبر 1، مٹی کے پرند بنا کر ان پر پھونک مار کر ان کو اڑا دینا۔ نمبر 2، مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو شفا دینا۔ نمبر 3، مردوں کو زندہ کرنا، اور نمبر 4، جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھا اس کی خبر دینا۔ اب ان معجزات کی کچھ تفصیل بھی سن لیجئے۔ ناظرین، جب بنی اسرائیل نے معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرند بنا کر اڑا دیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادڑ بنا کر ان کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو اس لیے منتخب فرمایا کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے، کیوں
کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں اور یہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے اور یہ بغیر پر کے اپنے بازو سے اڑتا بھی ہے اور یہ پرندہ جانور کی طرح بچہ جنتا ہے اور اس کو حیض بھی آتا ہے۔ روایت ہے کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہتے یہ چمگادڑ اڑتے رہتے اور اگر ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو گر کر مر جاتے تھے۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا تاکہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندہ خدا کے پیدا کیے گئے پرند میں فرق اور امتیاز باقی رہے۔ مادرزاد اندھوں کو شفا دینا۔ ناظرین، روایت ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑھیوں کو آپ کی دعا سے اس شرط پر شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لائیں گے۔ روایت ہے کہ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا۔ نمبر 1 عازر اپنے دوست کو، نمبر 2 ایک بڑھیا کے لڑکے کو، نمبر 3 ایک عشر وصول کرنے والے کی لڑکی کو، نمبر 4 حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو۔ اب ذکر کریں گے عازر کا۔ عازر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے۔ عازر کے انتقال اور دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور عازر کی قبر کے پاس تشریف لے کر گئے اور عازر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور برسوں تک زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ بڑھیا کے بیٹے کا بیان کچھ یوں ہے کہ وہ مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ ناگہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ بیٹھا اور کپڑا پہن کر اپنے جنازے کی چارپائی اٹھائے ہوئے اپنے گھر کو آیا اور مدتوں زندہ رہا اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ عاشر کی بیٹی ایک چنگی وصول کرنے والے کی لڑکی مر گئی تھی۔ اس کی موت کے ایک دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی اور اس کے کئی بچے بھی ہوئے۔ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کا بھی ذکر سن لیں۔ دوستو، ذکر کیے ہوئے تینوں مردوں کو آپ نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے ہوئے نہیں تھے بلکہ ان تینوں پر سکتہ طاری تھا، اس لیے وہ ہوش میں آ گئے، لہٰذا آپ کسی پرانے مردہ کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 4000 برس کا زمانہ بیت گیا ہے، تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، میں ان کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اسم اعظم پڑھا تو وہ فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبرائے ہوئے پوچھا کہ قیامت قائم ہو گئی؟ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ جو کھایا اور چھپایا اس کو بھی آپ علیہ السلام نے بتایا۔ ناظرین، حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کچھ کھاتے اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے وہ سب بتا دیا کرتے تھے۔ والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان باتوں کی کیسے خبر ہوتی ہے؟ تو بچوں نے بتایا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بتا دیتے ہیں۔ یہ سن کر ان کے ماں باپ نے بچوں کو مکتب جانے سے روک دیا اور انہیں کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا کہ بچے یہاں نہیں ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ گھر میں کون ہے؟ تو شریروں نے کہہ دیا کہ گھر میں سور بند ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، سور ہی ہوں گے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے بعد مکان کا دروازہ کھولا تو مکان میں سے سور ہی نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں آ کر آپ کے قتل کا منصوبہ بنا ڈالا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا آپ کو ساتھ لے کر مصر کو ہجرت کر گئیں۔ اس طرح آپ شریروں کے شر سے محفوظ رہے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، بشارت سناتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
को सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर मबऊस फरमाया और उन पर आखिरी आसमानी किताब कुरान मजीद नाजिल फरमाई। नाजरीन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल फरमाई गई थी। इरशाद बारी ताला है, और हमने उन पैगंबरों के बाद ईसा इब्ने मरियम को अपने से पहली किताब यानी तौरात की तस्दीक करने वाला बनाकर भेजा और हमने इंजील अता की जिसमें हिदायत और नूर था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर जब इंजील नाजिल हुई तो आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 30 साल थी और नबुवत के 3 साल बाद यानी 33 बरस की उम्र में अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। कुरान करीम की 13 सूरतों में मुख्तलिफ नामों से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा मौजूद है। नाजरीन, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दिस से मुतसिल हुजरे में क़याम पजीर थीं। एक दिन वो मस्जिद के मशरकी कोने में इबादत या किसी और मकसद से तशरीफ ले गईं और पर्दा कर लिया। इमाम कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो हस्बे आदत यकसुई के साथ इबादत इलाही में मशगूल होने के लिए हुजरे के मशरकी जानिब किसी गोशे में तशरीफ ले गईं। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनक़ूल है, नसारा ने जो मशरिक की जानिब अपना क़िबला बनाया और उस जानिब की बड़ी ताज़ीम करते हैं, उसकी यही वजह है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम उस गोशे में तन्हा थीं कि अचानक हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में तशरीफ लाए। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने एक अजनबी शख्स को यूं अपने करीब देखा तो घबरा गईं और कहने लगीं, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ, अगर तू अल्लाह से डरता है तो यहाँ से चला जा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मुझसे डरो नहीं, मैं तो परवरदिगार का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ और तुम्हें एक पाकीज़ा बेटा देने की खुशखबरी लेकर आया हूँ। हजरत मरियम निहायत हैरान और परेशान हुई और ताज्जुब से फरमाया कि भला मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है, मुझे तो किसी इंसान ने हाथ तक नहीं लगाया और ना ही मैं बदकार हूँ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ बात तो यही है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि ये मेरे लिए बहुत आसान है और हम इसे अपनी कुदरत तख्लीक के लिए निशानी बनाना चाहते हैं। इससे कबल हमने तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को मर्द और औरत के बगैर और तुम्हारी माँ हवा को सिर्फ मर्द से पैदा किया और अब ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा करके चौथी शक्ल में भी पैदा करने पर अपनी कुदरत का इजहार करना चाहते हैं और वो है सिर्फ बगैर मर्द के पैदा करना। दरअसल अल्लाह ताला तो कादिर मुतलक है, वो जब जहाँ और जिस तरह चाहे पैदा कर सकता है। वो बेजान चीज से जानदार को पैदा कर सकता है और जानदार से बेजान। बेटे की बिशारत के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर फूंक मारी और वहां से चले गए। कुछ दिनों के बाद हजरत मरियम को बच्चे की पैदाइश के आसार महसूस होने लगे। जैसे जैसे पैदाइश के दिन करीब आते जा रहे थे, आप अलैहिस्सलाम की परेशानी में भी इजाफा होता चला जा रहा था। जब पैदाइश का वक्त करीब आया तो आप अलैहिस्सलाम लोगों के खौफ से बैतुल मक़दिस से तकरीबन 9 मील दूर जंगल की जानिब एक पहाड़ी कोहे सिरात की जानिब चली गईं। यही वो जगह है जो बाद में बैतुल लहम कहलाई। जब दर्द-ए-ज़ह शुरू हुआ तो आप अलैहिस्सलाम एक खजूर के दरख्त से टेक लगाकर बैठ गईं। ज़चगी की तकलीफ की शिद्दत और दुनिया वालों के खौफ ने आबदीदा कर दिया। कहने लगीं कि काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और लोगों की याद से भी भूली बिसरी हो जाती। उलमा फरमाते हैं कि उन्होंने मौत की आरजू इसलिए की कि वो अजीज व अकारिब, खानदान, बिरादरी और लोगों को किस तरह मुतमईन कर सकेंगी जबकि कोई उनकी सदाकत की तस्दीक करने वाला भी नहीं। उनकी शोहरत एक नेक, पारसा और जाहिदा के तौर पर थी, लिहाजा उनके लिए ये तस्वुर ही बड़ा रूह फरसा और तकलीफ दह था कि लोग उन्हें बदकार समझें। अभी हजरत मरियम अनजाने अंदेशों और विस्वसों में घिरी हुई थीं कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वादी के नीचे से आवाज दी, अये मरियम परेशान ना हो, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे कदमों तले एक चश्मा जारी कर दिया है और जरा उस खजूर के दरख्त को हिलाओ, देखो ये तुम्हारे सामने तरोताजा खजूरें गिरा देगा। अब तुम इत्मीनान के साथ ये ताजा खजूरें खाओ, चश्मे का पानी पियो और बच्चे को देखकर अपनी आंखें ठंडी करो और अगर तुम्हें कोई इंसान नजर पड़ जाए तो इशारे से कह देना कि मैंने रोजा रखा हुआ है, मैं आज किसी शख्स से बात नहीं कर सकती। उस वक्त की शरीयत में रोजे में खाने पीने के साथ बोलना भी मना था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के इस पैगाम से हजरत मरियम को इत्मीनान और तसल्ली हो गई कि अब मेरा रब मुझे बदनामी और रुसवाई से बचा लेगा। नाज़रीन, हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु
اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ولادت کے 40 روز بعد جب طہارت ہو چکی تو حضرت مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں۔ لوگ نومولود بچے کو گود میں دیکھ کر حیران رہ گئے اور بدگمان ہو کر کہنے لگے، اے مریم، یہ تو نے بڑے گناہ کا کام کیا ہے، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جبرائیل امین علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب خاندان نے حضرت مریم علیہ السلام کو ملامت کرنا شروع کر دی تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام